وزیر تعلیم و محنت سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت کو لانے والے خود پریشان ہیں کہ کن گدھوں کو لا کر بٹھا دیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے تمام ارکان سندھ اسمبلی نے اپنے استعفیٰ پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت جس وقت کہے گی ہمیں ایک لمحہ نہیں لگے گا استعفے دینے میں، اور صرف میں نے نہیں، میری معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اراکین صوبائی اسمبلی نے اپنے استعفے اپنی پارٹی قیادت کو جمع کرا دیے ہیں۔ ہماری وزارت سے، ہماری حکومت سے زیادہ ضروری اس ملک میں جمہوریت ہے، اس ملک کا جمہوری نظام ہے، اس ملک کے عوام کا حق حاکمیت ہے، اس ملک کے لوگوں کے لیے بہتر معیشت ہے، اس ملک کے لوگوں کے روزگار کو بچانا ہے۔ ہماری حکومت انشاءاللہ تعالی جب الیکشنز ہوں گے اس سے زیادہ بھاری اکثریت سے ہم آ جائیں گے، لیکن فی الحال جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ نالائقوں کو، نااہلوں کو اور سلیکٹڈ کو نکالنا ہے۔ کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں سڑکوں اور سیفریج لائن کے ساتھ فٹ پاتھ کی تعمیر پر 206 ملین کی لاگت سے شروع کیے جانے والے کاموں کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ علی وزیر کے معاملے پر مکمل معلومات سے لاعلم ہوں۔ آج یہاں کراچی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں سڑکوں کا، سیوریج کی لائنز کا اور اس کے ساتھ جو فٹ پاتھس ہیں ان کی نئی تعمیر کے کام کا آغاز کیا ہم نے۔ اس کام کی جو PC1 ہے اس کے مطابق اس کی لاگت 206 ملین روپے ہے۔ میرے پاس ابھی اس کی تفصیل نہیں ہے کہ آیا اس جلسے کی اجازت تھی کہ نہیں تھی، لیکن جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے کرنے کا تو حق ہر شخص کو ہے، اپنے قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر جماعت، ہر فرد اپنی سیاسی سرگرمیاں کر سکتا ہے، تو وہ تو ہر شخص کو اجازت ہے۔ اب وہ کیا تقاریر ہوئی تھیں اور اس کے بعد کیا وہاں کارروائی میرے علم میں نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہیں ٹی وی پر کہ ان کو پشاور میں شاید علی وزیر جو رکن قومی اسمبلی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، اور پھر یہ کہا گیا ہے کہ شاید صوبہ سندھ میں ایک FIR ہے، اس FIR کی وجہ سے ان کو یہاں لایا جا رہا ہے۔ تو ان کی گرفتاری سے پہلے تک کا تو میرے علم میں اتنی بات تو ہے کہ شاید ہماری طرف سے کوئی چیز نہیں گئی تھی۔ اب مجھے دیکھنا پڑے گا ریسنٹلی کہ شاید ایک آدھ دن میں کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ سعید غنی نے کہا کہ مارشل لاء والے حالات اور زمانے اب گزر گئے ہیں، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہاں مارشل لاء لگے۔ دیکھیں، مارشل لاء والے حالات اور زمانے گزر گئے ہیں، اب یہ ہو نہیں سکتا کہ مارشل لاء لگے۔ میرا تو اپنا اندازہ یہ ہے، آپ کا بھی تجزیہ ہوگا، آپ زیادہ باخبر لوگ ہیں، کہ ان کو لانے والے خود پریشان ہیں کہ یہ کن گدھوں کو ہم نے آگے حکومت میں بٹھا دیا ہے۔ وہ حکومت پاکستان کو نہیں چلنے دے رہی ہے، وہ حکومت پاکستان کی معیشت کو نہیں چلنے دے رہی ہے، وہ حکومت یہاں غریبوں کے گھر کو چلنے نہیں دے رہی ہے، وہ حکومت یہاں آپ سے روزگار چھین رہی ہے۔ وہ حکومت جو کہہ رہی تھی کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گی، انہوں نے PIA سے لوگ نکالنے ہیں، اسٹیل میل سے لوگ نکال چکے ہیں، PTB سے لوگ نکال چکے ہیں، ریڈیو پاکستان سے لوگ نکال چکے ہیں، PTDC سے لوگ نکال چکے ہیں، اور ان کی بہت ہی مایوس کن جو معاشی پالیسی ہے اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں۔ تو وہ حکومت جس کی وجہ سے ملک نہیں چل رہا، اس حکومت کا جانا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ مصیبت اگر اس ملک پہ مزید کچھ عرصہ رہی تو اللہ نہ کرے کہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں شاید اس سے زیادہ برے حالات ہوں گے۔ سعید غنی نے کہا کہ سندھ حکومت کو کووڈ کے حوالے سے کوئی پیسے نہیں دیے ہیں، البتہ کووڈ کے اگر 20 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو 4 لاکھ کے قریب کٹس انہوں نے فراہم کی ہیں۔ عمران خان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے، اس کا اندازہ بھی اس بات سے لگائیں کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن مارچ میں نہیں فروری میں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے انہیں یقین ہے کہ مارچ میں وہ یہاں نہیں ہوں گے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سینٹ کے الیکشن شو آف ہینڈز کے ذریعے کریں گے، تو انہیں یقین ہے کہ ان کے اپنے MPs MNAs ان کو ووٹ نہیں کریں گے۔ پیسے تو کچھ بھی NDMA نے نہیں دیے صوبائی حکومت کو۔ البتہ جو لاسٹ بریفنگ میں نے دیکھی، میں ایگزیکٹلی آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن تقریباً اگر ہم نے 20 لاکھ کے قریب اگر کٹس استعمال کی ہیں کووڈ کے ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اس میں سے آپ یہ سمجھ لیں کہ 4 لاکھ کے لگ بھگ جو ہیں وہ NDMA نے دی ہوں گی۔ پیسے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ NDMA نے کوئی پیسہ سندھ حکومت کو نہیں دیا ہے۔ سندھ حکومت اپنے محدود وسائل کے اندر رہ کر یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، اور اس وقت سندھ حکومت کا جو NFC کا شیئر ملنا چاہیے ہمیں، وہ ہی نہیں مل رہا، پچھلے 2 سال سے نہیں مل رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے۔